انسان یہ اس کی فطرت ہے کہ جب یہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو یہ مایوسی کی طرف جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ اب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے انسان۔ تو رب تعالی نے بارہا اپنی رحمت کا تذکرہ کر کے بتایا اور حکم بھی فرمایا اور اس کو بیان بھی کروایا اپنے محبوب سے، تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہو جائیں کبھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، میری رحمت سے زیادہ بولیے نہیں ہو سکتے، تم جتنے مرضی گناہ کر لو۔ اور پھر بعض اوقات انسان رحمت کی نویدیں سن سن کر وہ عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے جب اتنا رب رحمان ہے تو پھر اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ تو رب تعالی نے ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں، رب نے ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلایا اور فرمایا میری رحمت سے مایوسی نہ کرو، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا ان عذابی هو العذاب العلیم، ہاں میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس سے پیچھے پہلے رب نے متقین کا ذکر فرمایا تھا کہ متقیوں کو رب یہ عطا فرمائے گا، پھر فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو خبر سناؤ۔ اب سبحان اللہ کہیں گے سارے طرح، محبوب میرے بندوں کو خبر سناؤ۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ رب تعالی نے اپنے بندے کس کو کہا، کس کو کہا رب نے اپنے بندے کو، اور پھر کہا کہ انہیں کہو میری رحمت، اور میں بڑا رحمت کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔ فرمایا متقین تو وہ ہیں جنہیں رب جنت عطا فرمائے گا، جنہیں رب نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اب آگے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو متکبر نہیں، یار جاگو نا سبحان اللہ بولو، جو متکبر نہیں، ظالم نہیں، لیکن اگر گناہ ہو گئے ان سے انجانے میں، رب کہتا ہے یہ پھر بھی میرے ہیں، جو میرے ہیں نا، اگر ان سے انجانے میں گناہ ہو بھی گیا، محبوبہ انہیں خبر دو میں گناہ بخشنے والا ہوں، میں رحمت فرمانے والا ہوں۔ حضرات رب تعالی رحیم ہے اور اس نے اپنی رحمت کو زیادہ بیان فرمایا، بلکہ سورہ فاتحہ کے اندر رب تعالی نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی فرمایا الرحمن الرحیم، سبحان اللہ کہیں گے، الرحمن الرحیم، فرمایا وہ رب بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ رب تعالی نے اپنی ربوبیت کا اعلان جب کیا نا کہ میں عالمین کا رب ہوں، میں بولو عالمین کا رب، سارے عالم میرے قبضہ اختیار میں ہیں، ساتھ ہی فرمایا اتنا بڑا ہو کر، ذرا ذہن کو حاضر رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا ہو کر مجھے اتنا بڑا مان کر بھی مجھ سے ڈرنا نہیں۔ یار اگر سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دو نا سبحان اللہ، کہہ ڈرنا نہیں، کیوں؟ دنیا کا قانون ہے
کہ جب جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا اس کا رعب زیادہ ہوتا ہے، جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنی اس میں نخوت آتی ہے، جتنا دنیا دار کوئی بڑا ہوتا ہے لوگ ڈرتے ہوئے اس کے قریب جا نہیں سکتے، اور جائیں تو وہاں پہنچنا محال ہوتا ہے۔ رب نے کہا میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا عالمین کا رب، لیکن ڈرتے ہوئے میرے پاس آتے ہوئے ڈرنا نہیں، ہائے ہائے ہائے، میرے پاس آتے ہوئے ڈرنا نہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ الرحمن الرحیم، اور میں ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات میرے قبضہ اختیار میں، ساری کائنات کو میرے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہے، لیکن میری اتنی بڑی پاور دیکھ کر کے، اتنی بڑی شان دیکھ کر کے تو کہیں ڈر نہ جانا کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں کیسے۔ میں رب العالمین ہو کر تجھے یہ ساتھ ہی بتا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ مہربان بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ شفیق بھی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ میرے رب نے دوسری جگہ اپنے محبوب کو فرمایا اذا سألک عبادی عنی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، محبوبہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، توجہ ہے، اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، جو جاگ رہے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ یعنی قرآن بتاتا ہے بندے رب کے ہوتے ہیں پر رب کا پتہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جب میرے بندے تجھ سے میرا پتہ پوچھنے آ جائیں تو محبوب انہیں کہہ دے انی قریب، محبوبہ انہیں بتا دے میں دور نہیں ہوں، میں ان کے قریب ہوں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، اور مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے، جب بھی کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی اگر وہ مجھ سے دعا کرے تو میں دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ تو رب تعالی رحمان ہے، بولیے نا، اور رحیم، یہ رحمان، رحیم، رؤوف، رحمت، یہ سب ایک ہی مصدر سے بنتے ہیں، رحمان اور رحیم اور رحمت۔ رحمت کیا شے ہے؟ رحمت اس رقت قلب کو کہتے ہیں جس سے مرحوم پر احسان کیا جائے، یعنی اس دل کی رقت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے پر احسان کیا جائے، اسے کچھ عطا کیا جائے۔ اور کبھی یہ رحمت شفقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ اللہ کی صفت ہوتی ہے، اور کبھی اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس کو رقت قلب نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کی طرف جب رحمت کی نسبت ہو تو اس کا معنی احسان ہوگا کہ رب اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے۔ ذرا جا کے سبحان اللہ کہیے، رب اپنے بندوں پہ احسان فرماتا ہے۔ رحمان بھی مبالغہ، رحیم بھی مبالغہ، یعنی ان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب رحمان بھی رب کی صفت، رحیم ہونا بھی رب کی صفت، لیکن ان میں فرق ہے۔ رحمان صرف اس کی صفت ہے،
رحمان ہونا، اونچا بولیے، صرف اس کی صفت ہے. بندے کو، کسی مخلوق کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے، لیکن رحیم وہ بھی ہے، اس نے اور بھی رحیم بنائے ہیں. رحیم وہ خود بھی ہے، اس نے اور بھی رحیم بنائے. رب تعالی اپنے محبوب کو بھی کہتا ہے یہ میرا محبوب مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب آیت پڑھ دیتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. چلیں آج رمضان شریف کا جمعہ ہے، میں قرآن پڑھتا جاؤں، آپ سبحان اللہ کہتے جائیں. اب جتنا محبت کا اظہار آپ کریں گے میں پھر قرآن پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ. توجہ فرمائیے ذرا. رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان میں زیادہ رحمت، رحمان میں بنسبت رحیم کے زیادہ رحمت ہوتی ہے. پر رب تعالیٰ نے یہ قانون کے خلاف کیوں کیا؟ عموماً قانون یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز سے بڑی کی طرف جایا جاتا ہے. تھوڑی سی مشکل گل آتی ہے، ساڑھے بندے نو سمجھ نہیں آتی، میں کی کروں. چھوٹی چیز سے بڑی کی طرف جایا جاتا ہے. اب رب تعالیٰ نے رحمان کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ قانوناً تو رحیم کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن رب تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے اس کا رحمان ہونا سب کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی. رحمان کی صفت سب کے لیے ہے، اس سے وہ ہر ایک پہ رحمت کرتا ہے، اور یہ عام رحمت ہے، جتنی ہو جس کے لیے ہو. لیکن جو اس کی صفت رحیمیت ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اور چونکہ رحمان کی صفت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحمان کی صفت کا تعلق، اونچا بولیے، دنیا کے ساتھ ہے. رحیم کی صفت کا تعلق عقبہ کے ساتھ ہے، تو دنیا والی صفت کو پہلے بیان کیا، آخرت والی کو بعد میں بیان فرمایا ہے. اور سنیے رب تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. تیرے میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقہا مئۃ رحمہ. اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو بنایا 100 حصے رحمت کے بنائے. بخاری، مسلم، ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے. رب نے جب رحمت کو پیدا فرمایا، رحمت کے رب نے 100 حصے بنائے، ان میں سے رب نے ایک حصہ دنیا میں بھیجا. یار جاگو نا، سبحان اللہ بولو، اچھی بولو. رب تعالیٰ نے 99 حصے روک کے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر کافر کو پتا چل جائے لا یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمت، اگر کافر کو یہ پتا چل جائے کہ رب کے ہاں اتنی رحمتیں ہیں تو کوئی کافر بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کوئی بھی جنت سے مایوس نہ ہو. ہر ایک کہے کہ جب وہ اتنا بڑا رحیم ہے تو جنت دے ہی دے گا. وَلَوْ يَعْلَمَ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ فِي الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ. اور اگر مومن کو پتا چل جائے رب نے عذاب کتنا بنایا ہوا ہے، پھر کوئی مومن بھی جہنم سے بے خوف نہ ہو، ہمیشہ وہ ڈرتا ہی رہے. مطلب یہ ہے کہ رب نے رحمت بھی اتنی بنائی ہے، عذاب بھی اتنا بنایا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا ہے. اور فرمایا کہ رب نے 100 حصے جو رحمت بنائی ہے
ان میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اسی رحمت سے باپ بیٹے کی رحمت بھی ہے، اسی رحمت سے ماں بیٹے کی آپس میں رحمت ہے، اسی سے جناب والا ہر ایک کا جو ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ وہ ہے، وہ صرف 100 حصوں میں سے ایک ہے۔ 99 حصے میرا رب قیامت والے دن اپنی مخلوق پر کھولے گا۔ اب اگلا جملہ سننا ذرا، 99 حصے اللہ آخرت کے دن کھولے گا، اور یہ بھی تو کنفرم بات ہے سب سے زیادہ رحمت اللہ اپنے محبوب کی امت پہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے انہیں یہ تحفے رمضان و قرآن جیسے دیے ہوئے ہیں، شب برات و شب قدر جیسے تحفے دیے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رب محبوب کی امت پہ سب سے زیادہ رحمت کیوں فرمائے گا؟ اس لیے کہ میرے نبی ساری ساری رات بھی روتے رہے، سارا سارا دن بھی اپنے کاموں میں مشغول رہنے کے بعد ساری ساری رات جا کر کے بعض اوقات ایک ایک آیت پڑھ کے رب سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ تیرا عذاب بہت ہے، میری امت گناہگار ہوگی۔ رب نے فرمایا محبوبہ ہم تجھے تیری امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی۔ اگر شعر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، نہیں تو سبحان اللہ دے سارے بولو نا۔ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دو